I think we'll be into too minute accuracies and That's inaccuracies. what data is all about. Yes, you're right. But look at the state of affair. NADRA is an agency which is doing so much already. We can rely only on NADRA's data, which is authentic. NADRA from day one is in this area trying to capture data of affected people. As of today, we have been able to capture data of 90,000 people living in the camps only. So therefore, when I'm saying that I would not like to put a percentage of accuracy, I'm saying it because the data may be accurate. How accurate, I don't have any means of telling, unless it is done by an agency like NADRA. NADRA has its hands full. They need to have a much greater capability. Look at how much they are already doing. So if we ask them to کہ یہ کام بھی شروع کر لیں تو کتنی سینکڑوں ان کو ٹیمیں چاہیے ہوں گی جو کہ میدان میں جائیں, چیزیں دیکھیں, اپلوڈ کریں اور ریئل ٹائم ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکیں. لہٰذا جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ فزیکل ڈیٹا ہے. جو فوجی ہر مقام پہ پہنچے ان سے ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی کلین کیا بھی کیا ہے کافی حد تک, بٹ پرسنٹیج میں اس کے اوپر نہیں لگا سکتا. ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کمپنسیشن کے اندر ڈیلیز کے اوپر کیا ہم نے نتائج اخذ کیے ہیں اور مستقبل میں جو کمپنسیشن دینی ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا آفٹر دس بریک. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد جو تباہی ہوئی, اب اس سے نبٹنے کی باری ہے. ریلیف اور ریسکیو آپریشنز ختم ہو چکے ہیں, پیرل چل رہا ہے ریلیف آپریشن تھوڑا تھوڑا, لیکن اب فیز ہے ریہیبلیٹیشن کی. ریہیبلیٹیشن کے اندر کیا کیا چیلنجز ہیں, ہم نے کیا لیسنز لرن کیے پچھلے چند ماہ میں. ہمارے پاس موجود ہیں میجر جنرل فاروق احمد خان صاحب, چیئرمین پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن, اور زیادہ اہم فیڈرل ریلیف کمشنر جن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ تمام معاملات نبھائیں ایرا کے ساتھ مل کے. ڈیٹا مینجمنٹ کی سلائیڈ کے اوپر ایک اور پوائنٹ ہے, وی وانٹ ٹو ڈویل آن دیٹ اینڈ دین وی وانٹ ٹو موو آن. انآرڈینیٹ ڈیلیز ان کمپنسیشن, یہ آپ کا کیا خیال ہے, کیوں ہوا بعض جگہ پہ کمپنسیشن کے اندر ڈیلے؟ ایک تو آپ نے فرما دیا ڈیٹا نہیں تھا. جی دیکھیے, جو کمپنسیشن تھی وہ مقامی حکومتوں نے دینی تھی. فوج جو تھی وہ اوور واچ کے طور پہ تھی. ابھی جب ہم نے مختلف اوقات میں ان کے ڈیٹے دیکھے, جو انہوں نے ڈیٹا دیا وہی ڈیٹا ہم نے اپلوڈ کیا. یعنی اگر کیجولٹیز کا ڈیٹا ہے, مکانات کا ڈیٹا ہے, یا انجریز کا ڈیٹا ہے, یا اموات کا ڈیٹا ہے, یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ صوبائی حکومت اور حکومت آزاد جموں و کشمیر نے ہمیں دیا. ہماری اسیسمنٹ جو بھی تھی ہم نے ان کا ڈیٹا لے کے آگے چلے. جب پیسہ دینے کی باری آتی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک مکان ہے, نام پہ والد صاحب کے ہے, والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, 3 بھائی اس میں رہ رہے ہیں, ٹرانسفر نہیں ہوئی, پیسہ کس کو دیں؟ زمین کسی اور کی, مکان کسی اور کا بنا ہوا, زمین کسی اور کی, مکان کسی اور کا, رہنے والا کوئی تیسرا آدمی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈیلیز ہوئیں بعض مقامات کے اوپر لوگوں کو پیسہ دینے میں. لیکن وہی جو بات میں نے آگے کہی کہ ریکوائرمنٹ ہے کمپیوٹرائزیشن آف ان سارے ریکارڈز کی اور کنٹینیوسلی ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی, جو ہم کرتے نہیں ہیں. جس کی وجہ سے جب آپ جاتے ہیں پٹواری سے کہتے ہیں جناب, یا ای ڈی او کے پاس, آپ ریونیو کے پاس کہ ریکارڈ دکھائیے, ریکارڈ ہوگا ناٹ اپ ٹو ڈیٹ, آپ کیا کریں؟ پھر آپ وہی کام کرتے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مالک مکان کون تھا اس کا, کہ جی فلانا تھا, کوئی اور کنٹینڈر بیچ میں آ جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. اگر ریکارڈ سیدھے ہوں تو یہ کام اتنا ہی آسان. لیکن ریکارڈ سیدھے نہیں ہوں گے, ظاہر یہ بھی, اس کا بھی تعلق آپ کے کام سے یا آپ کے مینڈیٹ سے نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے یہ وہ پرابلم ہے جو آپ کے کام کے اوپر اثر انداز ضرور ہو رہی ہے. ریکارڈ سیدھے نہیں ہوں گے کیونکہ نیچے مافیاز بیٹھے ہوں.
اور ہر مافیا اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر اس نے جگاڑ لگائی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ پیسے کما رہے ہیں. ریونیو ریکارڈز کا سیدھا نہ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیچے کے نظام میں کتنی خرابی. چلیں زلزلے کے صدقے ہم نے نیچے کے نظام پہ دیکھا تو صحیح, نظر تو آیا, بٹ ہاؤ ہیو یو بین ایبل ٹو ڈیزائن اے پالیسی دیٹ اٹس ون سائز دیٹ فٹس آل, بیکاز دیز پرابلمز ہیونٹ گون اوے. زلزلے کے آنے کی وجہ سے مافیاز تو نہیں چلے گئے. سو وہ کمپلیکیشن مستقبل میں آپ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے اگین سوال جو ہے وہ میری اسکوپ سے مختلف ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا, میں ان چیزوں سے واقفیت ہماری ہوئی جب ہم نے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا کہ پیسے کی جو ترسیل اور اس کی جو بانٹ تھی وہ ذمہ داری کمیشن کی یا ایف آر سی کی نہیں تھی, لیکن ہم نے ایک قسم کا چیک رکھا ہوا تھا اپنے طور پہ کہ اتنے ارب روپے گیا. پرائم منسٹر صاحب کو تو جواب دہی ایونچولی کسی ایک نے کرنی ہے نا, تو ہم نے سوچا کہ ہم ہی ان کو اس کا جواب دیں کہ جی ایک حکومت کو اتنے ارب گیا ہے تو کتنا بنٹ گیا, کس کس ہیڈز کے تحت وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی. جب ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا احساس ہوا. پھر مختلف وفود ہمارے پاس آ کے ملتے رہے کہ جناب آپ پیسہ دے رہے ہیں 25,000 ایک چھت کے لیے آپ دے رہے ہیں, اس چھت میں 4 چولہے ہیں, 3 منزلہ گھر تھا, والد صاحب کے نام پہ تھا شروع میں, اس کے بعد بھائی چلا گیا قطر, اس نے پیسے بھجوائے, اس کے اوپر ہم نے یہ ایڈ کر لیا, فلانا بھائی جو تھا وہ دبئی چلا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ پالیسی تھی ایک چھت ایک گھر کی تو 25,000 دیا گیا. سو اس طرح سے ہمیں پتا چلا. اچھا پھر ایک وفود آئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ پیسہ دے رہے ہیں پکے گھر بنا لیں گے, آپ کو علم ہے زمینیں تو ساری ہماری ہیں, اور جب زمینیں ہماری ہیں تو اس کے اوپر تو ہم نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دیے تھے, ہمارے مزارین تھے یہ. ابھی آپ ان کو پیسہ دے دیں گے یہ پکے گھر بنا لیں گے, یہ ہمارے مزارے تو نہیں رہیں گے. جس کی زمین ہے آپ پیسہ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ تمام اس قسم کے جو مسائل تھے, مثال کے طور پہ ٹیننٹس آ گئے کہ جی ہم رہے تھے, سامان تو سارا تباہ و برباد ہمارا ہو گیا, مالک مکان کو آپ نے 25,000 دے دیے, ہمارا جو سب کچھ لٹ گیا اس کو کون دے گا؟ اچھا یہ وہ مسائل تھے جو پھر ہم حکومت اور جو صوبائی اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت تھی ان کے ساتھ ان لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے وہ پہنچاتے تھے کہ جی اس کا حل ڈھونڈیے کہ ان لوگوں کی بابت بھی کچھ سوچنا پڑے گا. سو ہمیں ان سے پتہ چلا ان چیزوں سے کہ ریونیو ریکارڈ میں ابھی تک بہت سی خامیاں ہیں, اپڈیشن ہونے والی ہیں, ٹرانسفر نہیں ہوئے. اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا علم ہوا. تو ہمارا تو مقصد تھا کہ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ خامیاں ہیں, کروانا بعض اوروں کی ذمہ داری ہے. لیکن پالیسی ایسی ڈیزائن نہیں ہو پائے جو تمام یہ ان پٹ جو ہے اس کو ایڈریس کر سکے, ہو بھی نہیں سکتی جس طرح آپ نے کہا, ٹو ڈائیورس ان پٹ. تو مستقبل میں یو سی پرابلمس ٹو این ایکسٹینٹ. یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی گھر گرا, آپ نے اس کو پیسہ دے دیا, لیکن زمین کسی کی تھی, تو پھر آپ کو انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یا تو اس شخص کو زمین دلوانی پڑے گی یا کچھ آپ کو اس کا بھی کرنا پڑے گا جس کی زمین تھی. یہ کیونکہ میرے پرویو میں نہیں ہے, اس کا میرے پاس جواب نہیں. لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ون. ہم انفراسٹرکچر کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم نے اتنی بات کی کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, ظاہر ہے زلزلے کی جو تباہ کاری ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر اس قسم کا ہو جو